معزز ارباب منبر، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، کچھ کہنے سے پہلے ہم سب مل کر اپنی روایت اور اپنے پرخوں کی اس پرمپرا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت یعنی مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جی فرش کی زیب و زینت۔ ارے سبحان اللہ تو بول رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرش کی آج ہو کیا گیا زیب و زینت، سبحان اللہ۔ اس پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں پوری زندگی کے ساتھ کیا بات ہے، بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھیں اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی۔ مولانا ابرار کیا بیمار ہو گئے؟ مجمع بھی بیمار ہو گیا؟ ابرار کے لیے دعا فرمائے۔ ہاں حضرات، دل کی گہرائیوں سے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس وقت کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل میں بیٹھے۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا بر صغیر ہند و پاک کی اس عظیم شخصیت کو جسے آج پورا بھارت خلیفہ حضور مفتی اعظم کے نام سے جانتا ہے۔ ماشاءاللہ، کرامت اعلی حضرت کے نام سے جانتا ہے۔ کیا بات حضرت، سبحان اللہ، سبحان امانت اعلی حضرت کے نام سے جانتا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی مرشد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج قاری محمد امانت رسول صاحب رضوی قادری نوری برکاتی، جو ہر سال اس 28 اکتوبر کو کسی دنیا دار کی نہیں بریلی کے اعلی حضرت کی یاد مناتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، بہت اچھا۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین، اور ان کے سائے کو ہم سنیوں کے سروں پر دراز فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بڑی اچھی اچھی نعتیں اور تقریریں بھی آپ نے سنی، اور میرے بعد آج کی اس آل انڈیا کانفرنس میں کچھ نئے چہرے ایسے ہیں جن کو آپ سننے کے بعد آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ شاعر اسلام مداح رسول جناب عثمان رضا ہارونی، کیا بات، سبحان اللہ، واہ۔ میری موجودگی میں تو غالباً کئی سال بعد ان کا یہاں آنا ہوا، جی آپ انہیں دل بھر کے سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ وہیں پر پیکر اخلاص آبرو شعر و سخن حضرت مولانا محشر بریلوی صاحب، کیا بات ہے، واہ۔ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور دیگر جناب تسلیم رضا صاحب، عظیم انور صاحب۔ شورا کی فہرست بھی طویل ہے، نقبہ کی فہرست بھی طویل ہے۔ آج سب کچھ دینے نہیں، سب مانگنے کے لیے آئے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بھی مانگنے آئے ہیں اور ہم بھی مانگنے آئے ہیں، اس لیے ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کیا بات۔ مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ مت سہل ہمیں جانو، کیا بات ہے، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے ذرے سے انسان نکلتا ہے۔ ہوئے ہوئے، یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، کیا بات ہے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، سبحان اللہ، واہ۔ اور بنجر زمین پہ کھلنے لگے رحمتوں کے پھول، بنجر زمین پہ کھلنے لگے رحمت۔ ارے ابھی تو ابتدا ہے، جی آج بڑے بڑے عظیم خطبہ تشریف فرما ہیں، اس لیے ذرا زور سے سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی بنجر زمین پہ کھلنے لگے جی حضرت، رحمتوں کے پھول، اب تو کرم رسول نے بنجر پہ کر دیا، واہ، بنجر زمین پہ کھلنے لگے بہت اچھا، رحمتوں کے پھول، اب تو کرم رسول نے بنجر پہ کر دیا، اور رب نے ہم عاصیوں کی شفاعت کا معاملہ، ذرا کہہ دو یار زور سے، کی شفاعت، رب نے ہم عاصیوں کی شفاعت کا معاملہ، اما اچھا ہوا جو شافع محشر پہ رکھ دیا۔ کیا بات ہے، رب نے ہم عاصیوں کی شفاعت کا معاملہ، اما اچھا ہوا جو شافع محشر پہ رکھ دیا، اور بو جہل سوچنے لگا، حیرت میں پڑ گیا۔ جی قاضی صاحب اسی لیے تو بٹھالتے ہیں کہ سبحان اللہ، جی کیا بات، بو جہل سوچنے لگا، حیرت میں پڑ گیا، جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سوچنے اچھا، لگا، حیرت میں پڑ گیا، جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا۔ اور مسلمانوں، اسلام کی بقا اور تحفظ کے واسطے، اسلام کی بقا اور تحفظ کے واسطے سر فاطمہ کے لال نے خنجر پہ رکھ دیا۔ کیا بات ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام کی بقا اور تحفظ کے واسطے سر فاطمہ کے لال نے خنجر پہ رکھ دیا، اور ساگر سمٹ کر آ گیا۔ جی سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ، آپ ہمارے والوں کو بالکل نہ دیکھیں، ہمارے والوں کو نہ دیکھیں۔ ایک مولانا صاحب سمندری جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو سمندری جہاز کا جو ڈرائیور ہوتا ہے ملا، اس سے بولے ابے ملا یہ بتا تجھے نعت پڑھنا آتا ہے؟
جی تو ملا ہاتھ جوڑ کے بولا واہ صاحب میرا کام تو جہاز چلانے کا ہے، مجھے تو نہیں آتا ہے۔ بولے تقریر اقریر کر لیتا ہے؟ بولے صاحب یہ بھی نہیں آتی ہے۔ تو مولانا بولے تیری آدھی زندگی ختم، اتنی دیر میں سمندری جہاز نے ہچکولے کھائے، طوفان آیا، جہاز ڈوبنے لگا۔ تو ملا بولا مولانا صاحب کیا تیرنا آتا ہے؟ بولے نہیں آتا۔ بولے پوری زندگی ختم۔ کیا بات ہے، ہاں تو اب ذرا ہو جائے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساگر سمٹ کر آ گیا، پہنچا جو ان کا حکم، خادم نے جب کاسا انا ساگر پہ رکھ دیا۔ خادم نے جب کاسا انا ساگر پہ رکھ دیا۔ حضرات بس چند باتیں آپ سے جو مجھے حکم ملا ہے۔ مسلمانوں تقریباً 25 سال سے ہونے والی یہ 28 اکتوبر کی کانفرنس، ماشاء اللہ، جس کے اندر سبحان اللہ، صرف مسلک اعلی حضرت کی اشاعت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ تقریر نہیں، دل کی باتیں ہیں، اس لیے آپ ہر بات پہ سبحان اللہ کریں۔ اللہ، تو ذرا پھر سے ہو جائے زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کے مشن کا احساس کرانے کے لیے، مشن کو عام کرنے کے لیے جی علامہ الحاج قاری امانت رسول صاحب ہمیں اور آپ کو یہاں بلاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا مسلمانوں کہ اعلی حضرت کون، آج ذرا سی دیر میں ہم وقت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، مگر وہ اعلی حضرت جنہوں نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ سکتا ہے مگر شریعت کا کوئی جزیہ اپنے مقام سے کبھی نہیں ہٹ سکتا۔ کیا بات، واہ، سبحان اللہ۔ کیسی استقامت سے دین، وہ اعلی حضرت جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کے، دنیا کے بڑے بڑے کنگ میکروں کے ٹھوکر ماری تھی، اور ٹھوکر مار کے کہا تھا جی کہ کروں مد اہل دبل رضا۔ اہل دبل رضا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، واہ، سب آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں جی۔ تم نے تو کیا باندھ لیا یار، اتنے سستے ہو گئے اب تو، ہاں جسے دیکھو اپنے چلا رہے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہیے، کہیں کہیں کام کی کہ وہ اعلی حضرت جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے نوابوں کے ٹھوکر ماری تھی، کیا بات ہے، آتا کہ کروں مد اہل دبل رضا، کیا بات ہے حضرت، بڑے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرف اعلی حضرت، آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت قاری امانت رسول صاحب قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت زندہ، وہ اعلی حضرت کیا بات ہے، جو 1856 میں بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بریلی کے محلہ سوداگران میں پیدا ہوئے تھے۔ مسلمانوں تاریخ یاد رکھنا، 1856 کا وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا، کون سا دور تھا کہ انگریزی سامراج ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت، لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت ملاؤں کو خرید رہے تھے اور نبی کی شان میں گستاخی لکھوا رہے تھے۔ کیا بات، کوئی لکھ رہا تھا کہ نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، جی کوئی لکھ رہا ہے
کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ معاذ اللہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہو سکتا. اس طرح کی کتابیں انگریزوں کے اشارے پر جب اس بر صغیر ہند و پاک میں لکھی گئی تو اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان کا بیٹا تڑپ جاتا ہے. کیا بات حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. اعلیٰ حضرت تڑپ جاتے ہیں کیا بات اور بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر قلم چل رہا ہے، مگر قلم احمد رضا کا چل رہا تھا، فیضان مدینے والے کا ہو رہا تھا. احمد رضا کا چل رہا ہے، فیضان بغداد والے کا ہو رہا ہے. آپ کا قلم ایسا چلا کہ خدا کی قسم پورے بھارت کے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کر لی. اور جب حفاظت ہو گئی تو ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. کیا بات حضرت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد حضرت، زندہ باد، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اسٹیج پہ علماء تشریف فرما ہے. ایک جملہ اور کہوں گا جی. یاد رکھنا مسلمانوں، اس ہندوستان میں ایک تاریخ اور لکھی جاتی ہے جسے مسلم سیکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جی. ہندوستان کے اندر فرقہ بندی کا آغاز کب سے ہوا تھا؟ اسی بھارت کے اندر تردید وہابیت، رد وہابیت پر کتابیں لکھی گئیں. جی. اسے تردید وہابیت، رد وہابیت کہتے ہیں. جو لوگ تاریخ جانتے ہیں انہیں بخوبی معلوم ہے کہ ہندوستان میں فرقہ بندی کا آغاز اور اس کے بعد میں کیسے کیا ہوا تھا. تو جب اسماعیل دہلوی نے دلی کی سرزمین پر بیٹھ کر تقویت الایمان لکھی تھی، جی. یہ وہابیت کا پہلا دور اور آغاز. اس کا جواب علماء بریلیوں علماء بدائیوں اور علامہ فضل حق خیر آبادی وغیرہ نے، دلی کے علماء نے کتابوں کی شکل میں لکھا. یہ تردید وہابیت کا پہلا دور. پھر دوسرا دور آتا ہے اہل دیوبند کا. بریلی کے اعلیٰ حضرت بیدار ہوتے ہیں اور ان وہابیوں کی خبر لیتے ہیں، لیکن تاریخ جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ دور آج تک تیسرا بھی نہیں آیا، چوتھا بھی نہیں آیا، پانچواں بھی نہیں آیا. بلکہ جب بھی یہ بات آتی ہے کہ ہندوستان میں تردید وہابیت کے کئی دور ہیں تو صرف دو دور ہوئے. پہلا دور اسماعیل دہلوی کا، دوسرا دور قاسم نانوتوی وغیرہ کا، جن کی خبر اعلیٰ حضرت نے لی تھی. مگر تیسرا دور آج تک نہیں آیا. جانتے ہو کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے بعد اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے وہابیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی، اور ٹھوکنے کے بعد اپنے بعد اتنے خلفاء، اتنے شاگرد چھوڑ دیے جو آج تک یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، رادو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا بار ہے، یہ بار بار سے پار ہے، دل کے رضا ہے، خنجر خوخار بات بار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، عبادی رضا کی کوہ ہمانا رضا کا ہے، جس کم دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت قاری امانت رسول صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضرات اتنی بات کے بعد بس ایک بات اور، بہت اچھا حضرت، بہت توجہ کے ساتھ. کیا بات حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کب پیدا ہوئے؟ نعرہ لگائیے، علامہ منظری صاحب تشریف لے آئے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا احمد رضا منظری. ماشاءاللہ. اس محفل کے دولہ بھی کہیے، اور آج پورے بھارت میں ان کی خطابت کے جھنڈے. جی. توجہ ہے آپ کی؟ جی بہت اچھا حضرت. اعلیٰ حضرت واہ سبحان 1856 میں پیدا ہوئے. منظری صاحب توجہ. جی. 1856 میں
1921 میں اعلی حضرت دنیا سے تشریف لے گئے جی، لیکن مسلمانوں اعلی حضرت 1856 میں اور 100 سال کے بعد 1956 میں، کیا بات جی، 100 سال کے بعد اس پیلی بھیت شریف کی سرزمین پر کیا بات تقریباً 100 سال کے بعد 1956 میں جی، ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جی، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کیا بات جس کی بسم اللہ خوانی کے لیے بریلی کے اعلی حضرت اپنے لاڈلے کو روحانی طور پر بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بسم اللہ خوانی کے لیے تاجدار اہل سنت اعلی حضرت کے بیٹے سرکار مفتی اعظم، اور کون مفتی اعظم؟ وہ مفتی اعظم کہ اگر عشق رسول اور سنت مصطفیٰ ایک ہو جائے تو خدا کی قسم مصطفیٰ رضا کی صورت بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، وہ اعلی حضرت کے بیٹے پیلی بھیت آ رہے ہیں، لیکن جو بچہ 1956 میں پیدا ہوا تھا تو فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ جو آیا ہے اعلی حضرت کی ولادت کے 100 سال کے بعد یہ ایک دن یہی بچہ ہوگا جسے دنیا کرامت اعلی حضرت کہے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امانت اعلی حضرت کہے گی۔ اور انہی کو جو 1956 میں پیدا ہوئے ہیں ہم اور آپ خلیفہ مفتی اعظم کے نام سے جانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، کرامت اعلی حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ خوانی ہوئی اور اس کے بعد شاگردی کس کی ملی؟ اس عظیم شخصیت کی جنہیں ہم اور آپ نبی رہے شاہ جی محمد شیر میاں کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا بات حضرت، کیا شاہ جی میاں کے نواسے حضرت مولانا غلام محی الدین ہلدوانی کے اندر جن کا مزار مبارک، شاہ جی میاں کے بھانجے قاری صاحب کی بارگاہ میں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ پیلی بھیت میں بیٹھے ہیں، جی، یہ علاقہ روہیل کھنڈ کہلاتا ہے، جی، اس علاقے کے نواب حافظ رحمت خان جنہوں نے پیلی بھیت شریف میں جامع مسجد بنائی، اور اس مسجد کے سب سے پہلے خطیب و امام حضرت شیخ نور الدین اخبن رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لیکن حضرت شیخ نور الدین اخبن اپنے وقت کے ایسے ولی جو کبھی کبھی شیر کی شکل میں ظاہر ہوتے تھے، اور لوگ جب شیر سمجھ کر ڈنڈے بندوق لے کے مارنے کے لیے جاتے اور قریب جا کے دیکھتے تھے تو لوگوں کو شیر نظر نہیں آتا، حضرت شیخ نور الدین نظر آتے۔ ایک دن جب لوگوں نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر شیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا، سب نے ڈنڈے اٹھائے، بندوقیں لی، شیر کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ اب شیر مسجد کے اندر چلا گیا، جیسی مسجد کے اندر گیا تو یہ لوگ بھی مسجد کے اندر شیر کو ڈھونڈنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے غسل خانے سے حضرت شیخ نور الدین اخبن رحمت اللہ علیہ غسل کر کے باہر آئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں یہ ڈنڈے بندوق لے کے کسے مارنے آئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا، حضور ابھی ہم نے شیر کو دیکھا ہے، اس شیر کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں یہ شیر نہیں تھا، بلکہ یہ شیر اس بات کی پہچان تھا کہ میرے بعد ابھی پیلی بھیت میں ایک ایسا شیر پیدا ہوگا جس کی شکل بھی شیر کی طرح ہوگی، نام بھی محمد شیر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شاہ جی میاں حضور، سبحان اللہ، اسی بات کی تعبیر بن کر کیا بات ہے، پیلی بھیت شریف میں شاہ جی محمد شیر میاں علیہ الرحمہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، انہی کے لاڈلے بھانجے حضرت قاری غلام محی الدین خان جی، جن کی قیادت اور سرپرستی میں پرورش ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، جس کی امانت اعلی حضرت کی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ یہ سمجھ رہے ہو یار سب تو 2 منٹ 5 منٹ میں چلے گئے، یہ کب جائیں گے؟ میں بھی جا رہا ہوں، تو اس لیے ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو۔ سبحان اللہ، آج تو ماشاءاللہ بالکل نرے ہیں، کم و بیش ہیں، توجہ ہے آپ کی۔
خیر توجہ تو ہے نہیں تو سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. گجرات میں ہم تقریر کر رہے تھے, مہیشر بھائی ہمارے ساتھ تھے. جب بھی ہم کہتے تھے توجہ ہے تو ایک آدمی اٹھ کے آ جاتا تھا, اور جب آخر میں کہا توجہ ہے تو ہاتھ جوڑ کے بولا اب ختم ہو گئی ہے. تو ذرا کہیے زور سے سبحان اللہ. اب یہ امانت اعلی حضرت, کرامت اعلی حضرت, جنہیں ہم اور آپ حضرت علامہ شاہ قاری محمد امانت رسول رضوی نوری قادری برکاتی کے نام سے جانتے ہیں. لیکن مسلمانوں, مجھے اس مجمع میں آئے ہوئے اے زندہ دل سنی جنتی مسلمانوں, مجھے یہ بتاؤ, کیا قاری امانت رسول نے کبھی مسلک کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا کیا؟ نہیں. مسلک کا بیدار سپاہی, کیا بات. مسلک اعلی حضرت کی اشاعت کے لیے جنہوں نے پوری زندگی اپنا دھن من سب کچھ قربان کیا, اسی مسلک اعلی حضرت کی اشاعت کے لیے اعلی حضرت کے ماننے والے بہت دعویٰ کر رہے ہیں, اور سرکار مفتی اعظم کی خلافت کے دعوے دار بہت, لیکن واہر حضرت قاری امانت رسول. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ حضور احمد منظری جو شاہجہاں پور کے قاضی شہر ہیں, تشریف لائے ہیں, توجہ ہے آپ کی. تو اب یہ قاری امانت رسول, ان کی شخصیت کو آپ دیکھیں کہ سرکار مفتی اعظم کے لاکھوں خلفاء, ایسے ماحول میں کوئی خلیفہ مفتی اعظم کے نام سے مشہور نہیں ہے. اگر خلیفہ مفتی اعظم کا اطلاق جب بھی بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق حضرت قاری امانت پر ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ تاجدار اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سرکار مفتی اعظم, اور مسلمانوں کون مفتی اعظم, بس ایک جملہ. آج حالات ایسے ہیں کہ آج بھی پرسنل لا پر حملہ ہو رہا ہے جی, لیکن میرے سرکار مفتی اعظم کی ہمیں یاد آتی ہے. واہ. ایسے ماحول میں جب ایمرجنسی کا زمانہ, اندرا گاندھی کا وہ دور, نسبندی کے جائے جباس کے لیے سارے مدرسے بک گئے, علماء بک گئے, حسین احمد مدنی ساتھ ساتھ, لیکن جب یہ فتویٰ اعلی حضرت کے بیٹے کے پاس آیا تھا, جلال میں آ کے فرمایا یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. کہا مولانا فتویٰ واپس لے لو. تو اعلی حضرت کے بیٹے کے چہرے پر جلال آپ نے فرمایا نادان سن, حکومت بدل سکتی ہے مگر اعلی حضرت کے بیٹے کا فتویٰ نہیں بدل سکتا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسی حکومت بدلی کہ آج تک اتر پردیش نہ دیکھ سکی. جی. تو قاری امانت رسول کتنی محبت سرکار مفتی اعظم, کہ اگر خلفاء کی جماعت میں ہوتے, مریدوں کی جماعت میں ہوتے, سارے مرید خلفاء سامنے, اعلی حضرت کے بیٹے ایک نظر دوڑاتے, دور سے دیکھ کے کہتے کہ امانت رسول آؤ مصلی پر اور نماز پڑھاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت قاری امانت رسول. کیا بات ہے. اور اعلی حضرت کے خلیفہ حضور برہان ملت. کون برہان ملت؟ وہ برہان ملت جن کے بارے میں اعلی حضرت نے کہا کہ آل الرحمہ برہان الحق, شرف پہ برق گراتے یہ ہیں, میرا امجد مجد کا پکا, اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں. کیا بات. وہ برہان ملت, وہ بھی پیلی بھی شریف آئے, پہلے بریلی شریف. تاجدار اہل سنت نے کہا برہان میاں کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور جو آپ نے اور آپ کے والدین نے مجھے امانتیں دی ہیں وہ آپ کی امانت کو دینے جا رہا. اللہ اکبر. کیا بات ہے. اللہ اللہ. قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی نے مدینہ شریف میں سلسلے کی جتنی امانتیں تھیں سب قاری صاحب کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں بڑی عظیم شخصیت 40 سال گزر گئے جنہیں مسلک کا کام کرتے ہوئے, بلکہ اس سے بھی زیادہ گزر گئے. 25 سال سے اس کانفرنس کو منعقد کر کے مسلک اعلی حضرت کی اشاعت کی دعوت دیتے ہیں.
علماء کو بلاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ پروردگار حضرت قاری صاحب کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے, ان کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دراز فرمائے. اسلام زندہ باد. آج کی یہ کانفرنس, آج کا یہ مجمع, یہ سامعین زندہ باد, پائندہ باد. باخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.